بیک آفٹر بریک ناظرین. آج ہم ایک ایسے سینسٹیو اور کمپلیکیٹڈ موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس کے کچھ فیکٹرز ہیں, ان فیکٹرز کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. جو ایشو یا اسکینڈل ہوا ہے وہ تو ہو گیا, لیکن فار فیوچر کس طرح بچا جا سکتا ہے, پریکاشنز کیا ہونے چاہیے. ایک سوال جو میں نے بریک سے جانے سے پہلے فارمولیٹ کیا تھا اور بہت ہی اچھا سوال تھا کہ آج کل والدین کو ملک کے حالات کو, فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے, اپنے فائنینسز کو دیکھتے ہوئے, اپنے انکم سورسز کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ایڈمیشن کرتے ہیں لوگ. اور پاکستان میں طرح طرح کے یونیورسٹیز موجود ہیں. ایک تو جانے مانے جو ٹاپ آف دی لائن یونیورسٹیز ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی یونیورسٹی ہے, ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو مجبوراً والدین کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو جو 3-4 سال 5 سال پرانی بنی ہوئی یونیورسٹیز میں ایڈمٹ کرتے ہیں. وہاں کا نہ کوئی پراپر رول اینڈ ریگولیشن ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی عطا پتہ ہے اس یونیورسٹی کا. اور ایسے بہت سی یونیورسٹیز جو راتوں رات بند بھی ہو گئیں, پتہ ہی نہیں چلا, صبح اسٹوڈنٹس گئے پتہ چلا تالا لگا ہوا ہے. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور والدین کس طرح معلومات کر سکتے ہیں, پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی پہ اپنے بچے کو ایڈمٹ کروائیں, کون سی یونیورسٹی میں اپنے بچے کو ایڈمٹ نہ کروائیں. عدنان صاحب, یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہترین کویشچن ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ ادارے ہوں چاہے یونیورسٹی ہوں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے بیکاز وہ سروسز دیتے ہیں نا, تو اپنی سروسز کے وہ چارجز لیتے ہیں. آف کورس اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وچ از کال CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. بالکل بالکل. ہاں, اپنے اداروں کے اندر وہ یونیورسٹیز یا وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز وہ CSR کے طور پر کمیونٹی کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز کنسیشن ان فیس کچھ اسٹوڈنٹ کی, یا لیٹ سپوز فری آف کاسٹ کوئی سیشن لے لینا کاؤنسلنگ کے, کچھ لوگوں کو فری میں پڑھا دینا, کچھ لوگوں کو, کچھ اسٹوڈنٹس کو. لیکن دس از واٹ دیئر کیپیسٹی, جو ان کا ڈومین ہے وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں. آپ کو اجلا اور جگمگ روشن رکھتا ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر. ہیرو ہر گھر. لیکن ایز اے ہول انوائرمنٹ بھی اچھا دینا, ریسورسز بھی اچھے دینا, اور فیس اسٹرکچر بھی کم کرنا, دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. کیونکہ وجہ یہ کہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی یونیورسٹیز لانچ کرے جیسے یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ کی, اور ان کو بہترین انوائرمنٹ کے ساتھ, اکوپمنٹس کے ساتھ ان کو چلائے. اب پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ اس کے پیرلل چلتے رہتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ کہ جو کیپیسٹی ہے, کچھ لوگ سیلف فائنانس پہ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ہر شعبے میں, ہر ایریا میں, کچھ لوگ بائی روڈ جاتے ہیں, کچھ لوگ بائی ایئر جاتے ہیں, کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو پرائیویٹ سیکٹر کا اپنی امپورٹنس ہے سوسائٹی کے اندر, اور ان کو ہونا بھی چاہیے, اور گورنمنٹ سیکٹر کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن جہاں تک فیس اسٹرکچر کا تعلق ہے کہ ایسی یونیورسٹیز جو کہ انوائرمنٹ بہت اچھی دیتی ہیں لیکن ان کی فیس زیادہ ہے, تو اس پر ٹیلنٹ اسکالرشپ انٹروڈیوس کروا سکتی ہے گورنمنٹ, یا گورنمنٹ اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو انہی یونیورسٹیز میں پڑھا سکتی ہے, جیسے بہت سارے ایسے جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے میرے نظر سے بھی گزرے, اور پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. جی سر. پاکستان کے اندر مختلف, اب جیسے گورنمنٹ نے مختلف پالیسیز بنائی ہیں اور MOU سائن کیے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ اور مختلف اور اداروں کے ساتھ, جس میں بلوچستان کے ہی بچے بچیاں جو ہے اسکالرشپ لے کر ان اداروں میں فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. مینس پیمنٹ جو ہے اس کو وہ یا تو گورنمنٹ آف بلوچستان کر لیتی ہے, یا پھر وہی ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں پنجاب کے یا مختلف علاقوں کے, وہ ان کو ویو آف کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چلتا ہے. لیکن بہرحال پرائیویٹ سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سروسز دینا, اور سروسز کے وہ چارجز لیتی ہے. اب اس کو کم کرنا یا لوگوں کے لیے حالات کو سازگار بنانا, آئی تھنک دس از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, بیکاز گورنمنٹ ہی اون کرتی ہے سوسائٹی کو, اور پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول پلے کرتا ہے اس میں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایسے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹیز یا ادارے جو کہ سوسائٹی میں کسی بھی خطے یا سوسائٹی کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے ساتھ
جو ہے وہ کوارڈینیشن کرے اور ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرے. میں یہ پرسنلی فیل کرتا ہوں یہ. اور اس وجہ اس سے بڑا ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس سے بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہٹ کر پرائیویٹ سیکٹر پر بھی آ جائے گا. پھر دوسرا یہ کہ اب جس طرح کے کیسز یہ ہوئے ہیں تو اس میں بہت سارے ایک وجہ یہ بھی ہے بیکاز اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ اداروں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے بیکاز دے کین ناٹ افورڈ دیٹ. مینس کچھ لوگ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں, اب آف کورس ابراڈ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ بلوچستان سے باہر آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں. وہاں کی یونیورسٹیز میں یا تو ایڈمیشن نہیں ملتا یا اگر ایڈمیشن مل بھی جاتا ہے تو وہ ایکسپینسو بہت ہے, وہاں پہ اکوموڈیشن وغیرہ یہ چیزیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں خود ہی یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے صوبے کے اندر بہترین انوائرمنٹ اداروں کے اندر کیسے رکھنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اور زیادہ آپشن ہو. ابھی آپ کو میں بتاتے چلوں اس وقت جو ایم فل پی ایچ ڈی میں جو مجھے ریسورسز سے پتہ چلا اور یونیورسٹی آف بلوچستان ہو یا بیوٹمس ہو, وہاں پہ جو ایڈمیشن کی شرح ہے باقاعدہ انٹرویو کے ذریعے ایڈمیشن دیا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے لیکن سلاٹ کم ہے, جگہ کم ہے. سو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اب اسٹیٹ کو چاہیے, گورنمنٹ کو کہ ڈیفینیٹلی اور یونیورسٹیز بنائے اور اس کو اور بہتر طریقے سے چلا سکے. بالکل ہونی چاہیے اور یونیورسٹیز ہونی چاہیے. بلوچستان میں ویسے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو وی اسٹل لیک بیہائنڈ. So there should be more universities to accommodate all those pardon me to accommodate all those deserving students جو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ادارے ہونے چاہیے بالکل ٹو اکاموڈیٹ دیم. کو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, عدنان صاحب خود ایک اکیڈمی رن کرتے ہیں وچ از آلسو کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ اکیڈمیز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, اسکولز ہوں, وہاں کے کچھ پریلیمنری پریکاشنز میں کہوں ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے جو ہر انسٹیٹیوشن میں ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں. آپ خود ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں سر, تو اس میں اگر میں والدین سے ریلیٹڈ بات کروں, فار دیم what should be the preliminary precautions if they want to send their child to a co-education institute, whether university, college or school? اس میں آف کورس اس میں ڈومین تو فیمیل کا ہی آئے گا کیونکہ کنسرن زیادہ فیمیل کا ہوتا ہے کو ایجوکیشن میں بھیجنے پہ. آف کورس میل کا بھی ہوتا ہے لیکن میل کا سے زیادہ فیمیل کا کنسرن ہے. بالکل بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ اس میں ریپیوٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ریپیوٹ کیا ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس دینا چاہیے اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں جب اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں اداروں کے اندر تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے لیے وہ ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور پڑھتی بھی ہیں لیکن ان کے گھر والے ایسا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ان پہ احسان کر رہے ہیں اداروں میں ان کو لانا لے جانا اور ان کو اتنا زیادہ پریشرائز ہو جاتی ہے وہ مینٹلی. مجھے تو کیونکہ کاؤنسلنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا پرابلمز آ رہے ہیں سامنے, تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کو چاہیے, ان کے بھائی والد اور جو ان کے گارڈین ہیں ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیں ان کو اور تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ, اور تاکہ وہ جو ہے پریشر میں آ کے اپنی اسٹڈی نہ کریں. کیونکہ جب پریشر میں فیمیل آ کے آئے گی جائے گی تو وہ جب اس کے ساتھ اس طرح کے ایشوز آ جائیں گے, بلیک میلنگ کا اور اس طرح کے ایشوز, تو سب سے پہلے یہ سوچے گی کہ جی کتنی مشکل سے مجھے اجازت ملی ہے. اب لیٹس سپوز فار ایگزامپل اگر میرے گھر والوں کو یہ پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر ایک تو میری بدنامی ہوگی, دوسرا یہ کہ مجھے کبھی بھی یونیورسٹیز میں کہیں پہ بھی پڑھنے کے میرے دروازے سارے بند ہو جائیں گے. تو بلیک میل ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ گھر والوں نے اس طرح کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا. جن پیرنٹس نے اپنی بچیوں کو بہت اچھا کانفیڈنس دیا ہوتا ہے تو وہ بچیاں اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو کچھ ہو فوراً جا کے بتا دیں اپنے پیرنٹس, اور وہ بتاتی بھی ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس آج کل کے دور میں ان کو مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو ایز اے فرینڈ لیں, اور مدر کو بھی چاہیے اور فادر کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو بٹھائیں, ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. اب سوشل میڈیا نے اور موبائل فون نے یہ کر دیا کہ ہم کتنے دن اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے. بالکل. آپ مجھے یہ بات بتائیں, ہمارے پاس تو میں تو پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ سب ایک جگہ پہ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھائیں. کاش ایسا ہو سر, لیکن ایسا ہوتا ہے ہو نہیں رہا سر. کھانے کے ٹیبل پہ جب سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے وہاں بھی ہر کوئی اپنے موبائل فون میں لگا ہوا تھا. دس از سم تھنگ یو نو we should really think about it. Communication gap is one of the important factor in
یہ اس طرح کے واقعات اسی وقت ہوتے ہیں جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ابھی لیٹ سپوز فار ایگزامپل اگر آپ موبائل فون پر لگے ہیں اور اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں, آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے جب ایشو ہوں گے تو آپ کس سے ڈسکس کریں گے؟ ایگزیکٹلی دس از ون تھنگ, یو نو, آپ ڈسکس کس سے کریں گے جب گھر والے ہر کوئی, اماں ابا بہن بھائی, everybody is busy with their life, with their social life, I would say, with their social life. تو آپ ڈسکس کس سے کریں گے اس طرح کے ماحول میں؟ how would you sum up that courage to go to someone and tell them when you can see everybody is busy on their mobile phone? So social media نے ایک تو ویسے ہی لوگوں کو سائیکولوجیکل پیشنٹ بنا دیا ہے. سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی خبریں, لوگ کوئی بھی آ کے صاحب ایک اسکینڈل بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے, and nobody is going to check the authenticity of that thing, nobody is going to check the source, where is it coming from. لوگ فوراً یقین کرتے ہیں اس پہ اور کمنٹ بازی شروع ہو جاتی ہے, پھر گروپس بنتے ہیں, ایک گروپ اس کے اگینسٹ میں ہوگا, ایک گروپ اس کے فیور میں ہوگا, پھر وہاں پر لوگوں کی آپس میں جو ہے نا وہ کہوں جنگ اور جھگڑا جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے. خیر وی آر ناٹ ڈسکسنگ دیٹ تھنگ, ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں, کو ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. اینڈ دا سچویشن جو بلوچستان میں اس وقت ہوا ہے, دی یونیورسٹی آف بلوچستان, دیٹ از سم تھنگ I don't know. What should I say? I am dumbfounded. I have no words to say about that thing. لیکن عدنان صاحب ایز این انڈیویژول بہت سارا کام کر رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. ہی از اے سرٹیفائڈ کاؤنسلر فرام دی برٹش کاؤنسل, اور برٹش کاؤنسل کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اگر بات ہم کر لیں, یہاں پر آئے سر, ان کی سرٹیفکیشن ہوئی ہے ابھی سرٹیفائڈ. اور برٹش کاؤنسل کا کوئٹہ میں پہلے دے یوز ٹو ہیو اے برانچ اینڈ دین دے ہیڈ ٹو کلوز اٹ ڈاؤن ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنس. لیکن اب آپ کے توسط سے سننے کو مل رہا ہے ہمیں کہ دے آر تھنکنگ اور دے ہیو پلانڈ آلریڈی ٹو اسٹارٹ اپ دیٹ برانچ ان کوئٹہ اگین. اصل میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جب بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا کہیں پہ بھی, تو بلوچستان کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا امیج کیا جا رہا ہے. صحیح. سو ڈیفینیٹلی جب ہم کوئٹہ سے آتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہم بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وہ سارے انوائرمنٹ اور فیسلٹیز لوگوں کو ملے جو یہاں پر ہیں. بیکاز یہی وجہ تھا, میرا اصل میں ویژن بھی یہی تھا وہاں پہ اکیڈمی اور انسٹیٹیوشن کو لانچ کرنے کا. عدنان صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, بریک سے واپس آ کے مزید گفتگو کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو کو. چمکدار آفر سے